اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک بیٹی کا چھوٹی بچی جو ہے ان کا خواب میں آپ کو سناتی ہوں۔ تو ان کی مدر اور یہ جو بچی ہیں یہ دو بہنیں ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی اکثر ابو سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور الحمدللہ کہ جب مدینہ شریف میں تھی تو ان لوگوں کا بھی عمرے کے لیے آنا ہوا، اور پھر ان سے 4 سے 5 دن مدینہ شریف میں ان سے ملاقات بھی رہی الحمدللہ۔ تو اس وقت بڑا خوبصورت سا مدینہ شریف میں عورتوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پہ 3 ایسے دروازے جہاں سے آدمی کی انٹرنس تھی، جس میں ڈور نمبر 2 ہے، اسی طرح ڈور 21 اور ایک اور بھی ڈور تھا، آئی تھنک 37 اور سم تھنگ، وہ آدمیوں کے انٹرنس کے تھے، تو وہ عورتوں کے لیے کھولے جاتے تھے، ٹینٹ لگا دیے جاتے تھے۔ اور اس میں کیا یہ جاتا تھا کہ جو لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ جگہ ہے، اسے کہتے ہیں پہلی چھتری والا ایریا اور پھر دوسری چھتری والا ایریا۔ تو وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن جو ہے وہاں پہ آپ لوگ آ جاتے تھے۔ ریاض الجنہ کے ایریا کو انہوں نے کور کر دیا تھا، وہ صرف پرمٹ سے الاؤڈ تھا، باقی وہ ایریا کھول دیتے۔ تو وہاں پہ آپ جائیں، بیٹھیں صحن میں، اور حضور کے روضہ مبارک کی جالیاں 2 دیواروں کی نظر آتی تھی جو عورتوں کے لیے یوزلی کھولی جاتی ہیں ریاض الجنہ کے سائڈ پر۔ تو بہت خوبصورت تھا، تو اکثر ہم لوگ وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، درود شریف بھی پڑھتے تھے، درود شریف کی باتیں بھی کرتے تھے۔ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور جب یہ آ رہے تھے یہ لوگ، یہ فیملی پاکستان سے آ رہی تھی، تو جو بہن ہے جن کی بیٹی کا میں خواب کو سنانے لگی، تو ان بہن نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا گفٹ لے کر آؤں۔ اچانک ان کے آنے کا جب ہوا تو میں نے کہا آپ میرے لیے ایک درود شریف کی ڈائری لے آئیں، کیونکہ میں اپنی ڈائری جو ہے وہ کینیڈا میں بھول آئی ہوں، تو آپ مجھے بس ایک ڈائری لا دیں۔ مین وائل پھر ہوٹل والوں نے بھی مجھے ایک بہت خوبصورت نوٹ پیڈ دے دیا تھا، جو انہیں پتہ چلا کہ میں نے درود شریف لکھنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے حالانکہ یہ بات بڑی ایک نئی سی تھی کہ ایسے کوئی نہیں کرتا، لیکن بہرحال تو یہ پھر میرے لیے بہت خوبصورت ڈائری لے کر آئی تھی، جس پہ الحمدللہ میں وہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن مبارک میں بیٹھ کے وہاں پہ درود شریف لکھا کرتی تھی، اور ابھی بھی لکھ رہی ہوں، انشاءاللہ ویسے مکمل کروں گی۔ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے بہن نے پہلے بھی انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے خواب کا ذکر کیا تھا، بہرحال پھر ان کی بیٹی نے خود سے مجھے یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ابو کو خواب میں دیکھا، اور ابو ان کے پاس آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، اور ابو ان کو ایک لکڑی کا اور ایک سنہری اس میں لائنز ہیں جیسے بہت خوبصورت سا ایک باکس دیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس آپ کی امانت ہے، اور میں جا رہا ہوں، میں سونے لگا ہوں، تو آپ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا دینا۔ تو بہرحال یہ خواب سنا تو ہم باتیں کر رہے تھے، اور پھر میں نے بیٹی کو یہی کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا درود شریف پڑھتی ہو، ماشاءاللہ وہ بچی میرے خیال میں ہارڈلی 15 سال کی بھی نہیں ہے، اور کم از کم پچھلے 1 سال سے وہ درود ابراہیم بہت کثرت سے پڑھ رہی ہے۔ پھر اس کو جب درود نذر کرم کا معلوم ہوا تھا تو وہ درود نذر کرم بھی پڑھ رہی ہے، اور اس کو ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو چکی ہے، if I'm not wrong 2 سے 3 مرتبہ اس کو زیارت بھی ہو چکی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماشاءاللہ بہت خوش قسمت بچی ہے۔ اور جسے کہتے ہیں نا آپ کی بعض اوقات آپ کی ایک روحانی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، تو کچھ اس طرح کا عالم بھی ہے۔ تو ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے خواب کی تعبیر، اور اچھا تو ہم سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا دیکھو آپ درود شریف پڑھتی ہو، تو یقیناً یہ جو باکس ابو نے آپ کے پاس امانت کے طور پہ دیا ہوگا تو یہ درود شریف کا ہی باکس ہوگا۔ ابو نے کہا آپ کے پاس میری امانت ہے، تو آپ جو ہے وہ اب درود شریف کا پیغام جو ہے آپ ینگ ہو، آپ اپنے فرینڈس وغیرہ کو بتاؤ۔ ابو جی نے آپ تک درود شریف کا پیغام پہنچایا، آپ آگے اس کو شیئر کرو اپنے فرینڈز میں، کزنز میں۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ہاں میں درود نذر کرم کا جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے میں اس کو پڑھتی ہوں، تو میں اپنی فرینڈس کو بھی بتاتی ہوں کہ مجھے ابو جی نے یہ بتایا ہے، تو آپ بھی پڑھو، اور اس سے بہت لائک ہیلپ ہوتی ہے اور بہت نذر کرم ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو یہ خواب تھا. اشارے وہی بات ہے کہ مل رہے تھے, کافی کلیئر اشارے بھی مل رہے تھے. حالانکہ میں حیران ہوتی ہوں, بس یہی شاید اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. اتنے لوگ دنیا جہان سے مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں, اور میں ان کو بتاتی رہتی ہوں. اور بہت سے خواب جو اس ٹائم میں ابو جی کے لیے خاص طور پہ آ رہے تھے, لوگ مجھے مسلسل بتا رہے تھے, بس میں ان سے کچھ بھی اخذ نہیں کر سکی. خیر الحمدللہ یہ خواب شیئر کیا آپ کے ساتھ. یہ ویڈیو جو چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ابو کی بہت کچھ تصویریں آپ لوگ سے شیئر کی ہیں. بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ابو جی کی کوئی تصویر شیئر کر دیں, اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی آخری تصویر شیئر کر دیں. سنس میں کینیڈا میں تھی, پاکستان سے مجھے بہت سارے لوگوں نے, ایون جو فیملی کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ابو کا جنازہ اٹینڈ کیا, انہوں نے بھی کچھ تصویریں ویڈیوز مجھے بھیجی تھیں, اور میری فیملی نے بھی مجھے تصویریں بھیجی تھیں. لیکن میں نے وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں, اس لیے کیونکہ میری ابو سے جو ملاقات اور جتنی یاد اور جو کچھ بھی ہے وہ اس طرح ہے کہ میں نے ان کو بہت اچھے حال میں دیکھا, بہت چلتے پھرتے, اور تو میں ان کی وہی میموریز رکھنا چاہتی ہوں. اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گی کہ بے شک دل چاہتا ہے, خاص طور پہ آئی تھنک تھا کہ جن لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے چہرے پہ نور تھا, جو بھی ان کی ایک اچھی حالت کو بیان کیا, تو اس وجہ سے لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے. لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ یہ جو کچھ اچھی تصویریں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, آپ ان کو اپنے پاس سیو کر لیں. میرا کوئی قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ میں تصاویر شیئر کروں گی, لیکن بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے پچھلے جو میسیجز ہیں ان کے سارے کو رپلائی دیے. تو بہرحال میموریز اچھی ہونی چاہیے, اور مجھے جتنے بھی لوگوں نے اگر ان کے کوئی جنازے کی پکچرز تصویریں بھیجی, وہ سب میں نے ڈیلیٹ کر دی, کیونکہ میں وہ میموریز نہیں رکھنا چاہتی. مزید یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ہیں ان کے کفن میں لپٹی ہوئی تصویریں, تو پلیز میری ریکویسٹ ہے, کوئی حکم یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, صرف ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کو لوگوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں. اس سے صرف غم میں اضافہ ہوگا, جبکہ اس دنیا میں ہمیں ابھی بہت سارے فرائض اپنے نبھانے ہیں. اگر آپ کے دل میں ابو جی کے لیے قدر ہے, محبت ہے, تو آپ درود شریف پڑھیں, درود شریف کا پیغام آگے پھیلائیں, درود شریف ہدیہ کریں, روز درود شریف پڑھ کے آپ ہدیہ کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں, اور یہ دعا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس درود شریف کا ثواب جو ہے وہ تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. اور پھر آپ اپنے پیاروں کا نام لے سکتے ہیں, ان کے ساتھ ابو جی کا نام بھی لیں. آئی تھنک یہ بہترین تحفہ ہے کسی کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو. بہت ساری کالز آ رہی ہیں, لیکن ہر کال کو اٹینڈ کرنا میرے لیے مشکل ہوا ہے. ابو جو ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے, جس طرح ہمارے تو والد محترم رہے, میری فیملی میں جو باقی کزنز وغیرہ ہیں وہ سب یہی کہتے کہ وہ ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتے تھے, بالکل ماں کی طرح ان کو گائیڈ کرتے تھے, اور سب کہتے تھے کہ ان کو اب ماموں, چاچو, تایا جی جو بھی بولتے تھے کہ ان سے ماں کی خوشبو آتی تھی. تو میرے بہن بھائی جو وہاں موجود رہے اور انہوں نے سب اس معاملے کو دیکھا بھی, تو ہم سب ایک دوسرے کو حوصلہ دینے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, جو لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں میں سب سے بات کروں گی, بس تھوڑا سا ٹائم مجھے چاہیے. اور ابو کے متعلق میں آپ کو کچھ اچھی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نمبر 1, انہیں لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا. کوئی بھی اپنا ہو, غیر ہو, وہ ان سے کسی قسم کا کوئی سوال کرے, کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہو, وہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے تھے, آؤٹ آف دا وے جا کے بھی گائیڈ کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ان کا نام فیاض ہے, تو وہ اپنے نام کے مطابق فیاض بھی تھے. ابو اولڈ مسلم ٹاؤن لاہور میں ہمیشہ رہے, تو اس کے گرد کافی جو کھانے پینے کی بڑی مشہور سی, آئی ریممبر ایک کلفی والا ہوتا تھا, کوئی بابا جی کلفی والے یا پتہ نہیں کیا. تو ہمارے گھر بہت زیادہ مہمان نوازی ہوتی تھی, تو ان کے لیے بیسٹ چیز لے کر آنا, بیسٹ نہاری, بیکاز ہم پنجابی بھی ہیں تو کھانا پینا ہی کافی پرائرٹی رکھتا ہے. اور اگر ایک بندے نے آنا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ 10 بندوں کا کھانا ارینج کیا جاتا تھا. تہوار چھوٹے بڑے سب بہت شوق سے منائے جاتے تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم لوگ کبھی کسی شادی کے لیے اکٹھے ہوں یا کسی بھی ایونٹ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے, درود شریف کی محفل ضرور ہوتی تھی ہمارے گھر میں. بہت سے لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سیلیبریٹ کرتے, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن ہمارے گھر میں ہر سال ایک
بہت بڑی محفل ہوتی تھی جس میں نعت خواں بلائے جاتے تھے، اور عورتوں کی الگ محفل ہوتی تھی، آدمیوں کی الگ محفل ہوتی تھی. پھر آئی ریممبر کہ سنس عورتوں کے ساتھ بچوں کا شور وہ بھی کافی ہوتا تھا، پھر ایک ٹائم آ گیا کہ ہمارے گھر صرف اور صرف آدمیوں کی محفل ہوتی تھی، اور اس میں بہت زیادہ درود شریف پڑھا جاتا تھا، اور نعت خوانی ہوتی تھی، درود و سلام بھی پڑھا جاتا تھا. اور ابھی بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر سال الحمدللہ ابو 12 ربیع الاول کے دن درود شریف کی محفل کسی نہ کسی ہوٹل میں کرواتے ہیں، ہال بک کروا کے. اس سال یہ کام کیسے ہوگا ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ارینج کریں گے ہم لوگ. ابو کو سیر و سیاحت کا بہت شوق ہوتا تھا، اور ہمیں یاد ہے کہ ابو ہمیں اکثر فجر کی نماز کے بعد ڈفرینٹ پارکس میں لے کے جایا کرتے تھے. ڈفرینٹ جیسے کوئی پونڈز ہوتے تھے، وہاں پہ مچھلیوں کو ہم کھانا ڈالا کرتے تھے. وہ بہت سارے ہمیں درخت، پھول، ان کی ٹائپس وہ دکھایا کرتے تھے، اور ہر بار یہی ہوتا تھا کہ جب بھی آپ دیکھیں تو اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی آپ تعریف کریں، ہم مزید حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں کہ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں. اور جو وہ سیر و سیاحت کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جاتے تھے، ہمارے ساتھ بھی کہیں جاتے تھے، تو ان کو اس چیز کا بہت شوق ہوتا تھا کہ جیسے کہ جھیل سیف الملوک گئے ہیں یا کہیں بھی کسی جھیل کے کنارے پہاڑوں کے درمیان کہیں بیٹھیں تو وہاں بیٹھ کر ضرور درود شریف کی محفل کریں، اکٹھے مل کر درود شریف پڑھیں. اکثر بتاتے تھے کہ میں یوٹیوب یا ٹی وی کے اوپر ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں جس میں لائک ماؤنٹینس پہ بنی ہوتی ہیں، جھیلوں پہ بنی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جنگلوں وغیرہ پہ، اور وہ میں دیکھتا جاتا ہوں اور میں درود شریف پڑھتا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ساتھ میں ہم کرتے ہیں. اور بہت انہیں یہ ٹیکنالوجی پسند تھی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کے وہ تمام مقامات دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے بظاہر مشکل ہوں، کیونکہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ہیلی کاپٹرز یا بہت ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بنائی جاتی تھی. مزید یہ کہ ماشاءاللہ ابو نے ساری عمر بہت ایکٹیو گزاری ہے. اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اسپورٹس میں بہت حصہ لیتے تھے، اور ان کو ہرکلیس کا ٹائٹل ملا ہوا تھا. بہرحال یہ بہت سارے کچھ سوالوں کے جواب ہیں، اور سوال یہی تھے کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، وہ کیا کرتے تھے، کیا پسند کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ ایک ویڈیو میں یہ خواب کے ساتھ ہی یہ کچھ سوالوں کے جواب بھی دے دوں. ان دا اینڈ درود شریف پڑھنا اور لوگوں کو درود شریف پڑھنے کے لیے قائل کرنا، درود شریف کے پیغام کو پھیلانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. انہوں نے جو درود شریف کی کتاب لکھی نظر کرم، اس کے کافی ایڈیشنز شائع ہوئے. ابھی انہوں نے پچھلے سال ہی 1000 کے قریب اور کتابیں چھپوائی تھیں. وہ انشاءاللہ ذرا میرا بھائی فری ہو جائے تمام معاملات سے تو پھر انشاءاللہ جو پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنا ایڈریس اور اپنا نمبر اگر آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی کاپی جو ہے ہارڈ کاپی وہ بائی کوریئر ہم لوگ بھیج دیں گے. باقی جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں آپ مجھے میسج کریں واٹس ایپ کے اوپر، میں آپ کو کتاب نظر کرم کا PDF بھیج دوں گی. 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، درود شریف کو خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. آپ لوگ خاص طور پہ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان تک درود شریف پڑھنے کا پیغام پہنچائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ درود شریف پڑھنے کے لیے قائل نہیں ہو رہے تو آپ درود شریف پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں. دوسری بہت امپورٹنٹ بات، جیسا میں نے آپ کو شیئر کیا کہ ابو نے اپنی زندگی کا یہ مقصد جان لیا تھا اور اسی پہ لگ گئے تھے کہ درود شریف کے پیغام کو ان کو پھیلانا ہے، اور یہ چیز ان کے اندر ایک زندگی، ایک امنگ پیدا کرتی تھی. تو اسی طرح میں آپ کو کہوں گی کہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے. اور زندگی کا یہ ایسا مقصد ہوتا ہے کہ جس کو جب آپ سوچیں تو آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے، آپ کو خوشی محسوس ہو کہ اچھا کل میں اٹھوں گا تو میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں ابو سے متعلق آپ لوگوں نے جتنے بھی مجھے سوال بھیجے تھے ان سب کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے. ابو کی تصویریں بھی لگا دی ہیں، تو آئی ہوپ کہ اب آپ لوگ مجھے بار بار میسج کر کے ابو کی تصویریں نہیں مانگیں گے، اور خاص طور پہ ابو کے جنازے کی تصویریں تو بالکل بھی نہیں مانگیں گے. درود شریف پڑھیں، لوگوں تک درود شریف کا پیغام پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت اور جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں. ہر لمحے اور ہر پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک عطا کریں اور اس نعمت کو سنبھالنے کی توفیق بھی عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.